السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم نے گزشتہ درس میں بنو قینقاع کے سازشیں رچنے اور مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی بغض و عناد اور مخالف کوششوں کے بارے میں اشارہ کیا تھا کہ اگلے درس کا موضوع ہوگا۔ آج ہم بنو قینقاع کی شرانگیزیوں کا تذکرہ کریں گے۔ ابن اسحاق اپنی مغازی کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ شاس ابن قیس نام کا ایک بوڑھا یہودی تھا اور قریب تھا کہ وہ اب مدینے کا سردار متعین ہوتا اگر وہ لوگ اسلام سے پہلے اپنے کفر پر ہی باقی رہتے، تو یہ اس کی سرداری مسلمانوں کے وہاں بسنے کی وجہ سے چلی گئی تھی۔ مسلمانوں کا شدید ترین دشمن تھا اور دل میں ان کے خلاف بہت حسد اور کینہ رکھتا تھا۔ تو یہ شاس ابن قیس ایک دن مسلمانوں کی کچھ جماعت کے پاس سے گزرا، ایک ٹولی کے پاس سے جو انصاری صحابہ کی ایک ٹولی تھی جس میں اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے لوگ تھے، بیٹھ کر کے باہم بڑی الفت اور محبت سے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اس بات نے اس کو غصہ دلا دیا، اس لیے کہ اس نے اسلام سے پہلے ان کے درمیان زمانہ جاہلیت میں جو دشمنی تھی اس کو دیکھا اور بہت قریب سے جانا تھا۔ تو اس نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ آپس میں دشمن قبیلے اکٹھے مل جائیں اور ان لوگوں کا معاملہ مدینہ میں مضبوط ہو جائے تو مدینہ میں ہمیں سکون سے بیٹھنا نصیب نہیں ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے ایک یہودی نوجوان سے جو اس کے ساتھ تھا کہا کہ ان کے پاس جا کر کے ان کے درمیان بیٹھ جاؤ اور ان کی جاہلیت کی جنگ یوم بعاث کا تذکرہ کرو، اور اس سے پہلے جو کچھ جنگیں ان کے درمیان دونوں اوس اور خزرج کے قبیلوں کے درمیان ہوئی ہیں اس کا تذکرہ چھیڑ دو، اور اس میں جو اشعار ایک دوسرے نے پڑھے تھے ایک دوسرے کے خلاف ان کو پڑھ کر کے سنانا شروع کر دو۔ اس نوجوان نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت دونوں فریقین کے لوگوں نے باتیں شروع کر دیں، ایک دوسرے پر فخر شروع کیا، اختلاف ہوا، یہاں تک کہ دونوں قبیلوں میں سے ایک ایک نوجوان ایک دوسرے پر کود پڑے اور جھگڑا شروع ہو گیا، اور یہاں تک بات پہنچی کہ ان لوگوں نے کہا کہ اگر چاہتے ہو تو ہم جنگ بیعث کو پھر سے زندہ کر دیں، اور دونوں اوس اور خزرج کے قبیلے غصہ ہو کر کے وہاں سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم پھر سے جنگ قائم کریں گے۔ مقام ظاہرہ جو کہ حرہ مدینہ کا علاقہ ہے وہ ہمارا مقررہ مقام ہوگا، جگہ ہوگی جہاں ہم لڑنے کے لیے اکٹھا ہوں گے، اور پھر ہتھیار اٹھاؤ کی آواز لگاتے ہوئے وہ لوگ وہاں سے نکلے، اور بالکل قریب تھا کہ دونوں قبیلوں میں ایک بار پھر سے جنگ چھڑ جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچتی ہے، آپ صحابہ کو لے کر مہاجرین صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ ان کے پاس آتے ہیں اور انہیں پکارتے ہیں کہ اے مسلمانوں کی جماعت، تمہیں اللہ کا واسطہ جاہلیت کی پکار رہے ہو، حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ اللہ نے تم کو ہدایت دی، اسلام کی رہنمائی کی، اور اسلام کے ذریعے سے تمہیں عزت دی، اور جاہلیت کے فتنے اور اختلافات کو تم سے دور کر دیا، کفر سے تم کو نجات دی، تمہارے دل ملا دیے آپس میں، دشمنیاں اور بغض و عناد تم سے ختم کر دیا، تو اب تم پھر سے وہی پرانی جاہلیت کی روش اختیار کرنے جا رہے ہو۔ اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سننا تھا کہ اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ شیطان کا وسوسہ تھا، اور
اس کی چال تھی اور دشمنوں کا ایک حیلہ اور سازش تھی۔ دونوں قبیلوں کے لوگ ہزاروں قطار رونے لگے۔ اوس اور خزرج کے لوگوں نے ایک دوسرے کو پھر سے گلے لگایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطاعت و فرما برداری کے وعدے پر لوٹنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس شر انگیزی کو، اس فتنے کو ٹھنڈا کر دیا اور اللہ کے دشمن شاس ابن قیس کو پھر سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، وہ اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہوا۔ یہ ایک مثال تھی۔ دوسری مثال یہ ہے کہ وہ لوگ نفاق کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ رکھتے تھے اور ایک وقت اسلام کا اظہار کریں اور دوسرے وقت اسلام سے انکار کر دیں اور مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے میں شک داخل کرنا، یہ ان لوگوں کا منصوبہ تھا اور اس کے لیے وہ ہر طرح کے طریقے اختیار کرتے تھے۔ کبھی مسلمانوں پر روزی کے راستے تنگ کر دیتے، اگر ان میں کا کوئی مسلمان ہو جاتا، اگر اس پر قرض ہوتا تو اس کو صبح شام تقاضے کر کر کے تنگ کر دیتے، اور اگر اس کا کچھ مال ان کے یہاں امانت کے طور پر رکھا ہوتا تو اس کو باطل ہیلوں سے کھا جاتے اور اس کو واپس کرنے سے منع کر دیتے۔ اور وہ لوگ بڑی ہی ڈھٹائی سے یہ کہتے تھے کہ جب تک تم اپنے آباء و اجداد کے دین پر تھے تمہارا قرض ہمارے اوپر تھا، لیکن جب تم بے دین ہو گئے تو ہمارے لیے تمہارا قرض چکانا ضروری نہیں رہا۔ جنگ بدر سے پہلے یہ کام پوری ہمت اور ڈھٹائی سے وہ لوگ کرتے تھے، معاہدے کی پرواہ بھی نہیں کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان کی اس زیادتی پر صبر بھی کرتے تھے، اس امید پر کہ شاید اللہ تبارک تعالی انہیں ہدایت دے دے، اور اس بنا پر بھی کہ مدینہ اور اس کے آس پاس امن و امان کا ماحول قائم رہے، کسی طرح کی کوئی بدامنی نہ پھیلے۔ اس کے بعد بنو قینقاع کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ بھی توڑ دیتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ بدر کے میدان میں مسلمانوں کی اللہ تبارک تعالیٰ نے بھرپور مدد کی اور مدینہ میں ان کے لیے ایک عزت اور ان کی ایک شان و شوکت اور ایک ہیبت ہو گئی، نزدیک اور دور کے تمام لوگوں کے درمیان ان کی باتیں پہنچ گئی ہیں اور ان کے غصے کو سب لوگوں نے جان لیا ہے اور برائی کو ان لوگوں نے اپنے آپ سے قوت سے دور کر دیا ہے۔ تو سب سے زیادہ جس کو مسلمانوں پر کینہ اور بغض لاحق ہوا وہ کعب الاشرف تھا۔ کعب الاشرف کے قتل کا تذکرہ مستقل انشاءاللہ کسی درس میں ہوگا، لیکن کعب الاشرف کے بھڑکانے پر جو یہود کے سب سے بدترین قبیلے تھے، یہود کے تینوں قبیلوں میں بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، اس میں سے بنو قینقاع کے یہودوں نے، جو کہ یہ مدینہ کے اندر داخلی مدینہ میں رہتے تھے، ایک محلہ تھا جو حی بنی قینقاع کے نام سے بنو قینقاع کا قبیلہ کا محلہ بھی کہا جاتا تھا، اور یہ لوگ رنگریز اور لوہار تھے اور برتن وغیرہ بنانے کا کام کرتے تھے بنو قینقاع کے لوگ۔ ان پیشوں کی وجہ سے ان کے پاس جنگی آلات اور ہتھیار بہت رہتے تھے، کیونکہ پیشہ ور لوگ تھے تو ان کے اوزار ہی ہتھیار کا کام کرتے تھے، اور ان کے درمیان افرادی قوت بھی بہت تھی۔ ان کے پاس 700 جنگجو مرد تھے اور یہ مدینہ کے سب سے بہادر اور سب سے طاقتور یہود تھے۔ تو سب سے پہلے انہی لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا۔
جب اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو بدر میں فتح دے دی تو ان کی سرکشی اور بڑھی اور مسلمانوں کو ستانے اور بدعہدی کرنے میں یہ لوگ اور زیادہ کھل کر کے سامنے آ گئے۔ یہ لوگ روزانہ کسی نہ کسی طرح سے شور ہنگامہ کرتے تھے، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور جو مسلمان ان کے بازار سے گزرتا اس کو طرح طرح سے تکلیف پہنچاتے تھے۔ ان کی ہمت اتنی بڑھ گئی کہ بعد میں یہ لوگ عورتوں کو بھی پریشان کرنے لگے۔ تو جب معاملہ اس قدر بڑھا اور ان کی سرکشی حد سے تجاوز کرنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر کے نصیحت کی اور ہدایت اور رہنمائی کی طرف ان کو پھر سے دعوت دی، اور ان کو اس سرکشی اور دشمنی کا انجام بھی بتلا دیا، لیکن ان کی شرانگیزی اور ان کی مسلمانوں کے خلاف ایذا رسانی اور تکلیف دینے کا معاملہ برابر بڑھتا رہا۔ سنن ابو داود میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قریش مکہ سے مال غنیمت حاصل ہوا اور مدینہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بنو قینقاع کے بازار میں جمع کیا اور فرمایا کہ اے یہودوں کی جماعت، اس سے پہلے کہ قریش جیسی حالت تم کو بھی پیش آ جائے، قریش جیسی حالت کا سامنا کرنا پڑے، اسلام لے آؤ۔ ان لوگوں نے بڑے ہی دلیری اور ہمت سے کہا کہ اے محمد، تم کو اس بات سے دھوکہ نہ ہو جائے کہ کچھ قریش کے لوگوں کو آپ نے قتل کر دیا ہے جو کہ اناڑی تھے، جنگ کے فنون سے، جنگ کے طریقوں سے واقف نہیں تھے۔ اگر آپ ہم سے جنگ کریں گے نا تو جان جائیں گے کہ ہم کون لوگ ہیں، اور آپ کا کبھی ہمارے جیسے لوگوں سے سامنا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو ان کی یہ بات بے حد ناگوار لگی، اور اللہ تبارک تعالیٰ یہ آیت نازل فرماتا ہے، قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ عنقریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، تمہیں ہرایا جائے گا اور تم کو جہنم کی جانب اکٹھا کیا جائے گا، اور وہ بہت بدترین ٹھکانہ ہے۔ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا، تمہارے اندر نشانی ہے ان دو جماعتوں میں جو آپس میں لڑنے کے لیے اکٹھا ہوئیں۔ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ایک جماعت تو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہی تھی، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اور دوسری جماعت کافر تھی جو ان کو ان کا دوگنا دیکھتی تھی اپنی آنکھوں سے۔ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ اپنی مدد سے جس کی چاہتا ہے تائید فرماتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اس واقعے میں بصیرت والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ آیتیں جب اتری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ کر کے انہیں سنایا۔ بنو قینقاع کے اس جواب کا مطلب یہ تھا، جو انہوں نے کہا کہ ہم جنگ کے بہت ماہر ہیں، اگر ہم سے سامنا ہوا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، وہ کھلے عام جنگ کا اعلان تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا غصہ چھپائے رکھا اور مسلمانوں کو صبر دلایا، اور وہ لوگ اس موقع کا انتظار کرنے لگے جو کچھ دنوں کے بعد کھل کر کے سامنے آنے والا تھا۔ بنو قینقاع کے یہودوں کی ہمت اور بڑھتی رہی، اور وہ لوگ مدینہ پر برابر بے چینی اور گھبراہٹ کا ماحول پیدا کرتے رہے، اور وہ لوگ اپنی ان کوششوں سے مسلمانوں کے خاتمے کی تدبیر کرنے لگے، لیکن یہ بذات خود ان کی ہلاکت اور ان کی بربادی کی تدبیر ہو گئی، اور ان لوگوں نے
یہ برے کام انجام دے کر خود اپنے اوپر زندگی کا دروازہ بند کر لیا۔ سیرت ابن ہشام میں ابو عون سے روایت ہے کہ عرب کی ایک خاتون اپنا کچھ سامان لے کر کے آئی، بنو قینقاع کے بازار میں اس کو بیچا اور ایک رنگریز کے پاس بیٹھ گئی، اور وہ لوگ اس سے اس کا چہرہ کھولنے کی بات کرنے لگے، جس کا اس نے انکار کر دیا۔ تو اس رنگریز نے اس کے کپڑے کا کنارہ پکڑ کر کے اس کے پیٹھ کی طرف باندھ دیا، جبکہ یہ غافل تھی۔ تو جب وہ اٹھی تو اس کی شرمگاہ کھل گئی، اور لوگ یہود جو وہاں موجود تھے اس پر ہنسے۔ وہ عورت چیخ پڑی تو مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے اس رنگریز پر حملہ کر دیا اور اس کو قتل کر ڈالا، اور وہ رنگریز یہودی تھا۔ تو یہود نے بھی اس مسلمان شخص پر حملہ کر دیا اور اس کو قتل کر ڈالا۔ تو مسلمانوں نے بھی آواز لگائی یہود کے خلاف، اور اس طرح سے ان کے درمیان برائی بھڑک اٹھی، اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہود بنی قینقاع کا محاصرہ کریں گے، اور اس کے بعد ان کو ان کے انجام تک پہنچائیں گے۔ یہی ہمارے اگلے درس کا انشاءاللہ موضوع ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔